آئیے حضرات، میں جناب صاحبزادہ والا شان حضرت علامہ مولانا مفتی محمد اقبال چشتی صاحب قلندر لاہوری کے ماشاءاللہ آپ ماننے والے اور ان کے در سے اور ان کی نگری سے آپ تشریف لائے، میں آپ کو خوش آمدید بھی کہتا ہوں اور آپ کے بھائی کا اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قل لا اسألکم علیہ اجرا الا المودۃ فی القربى آمنت باللہ وصدق اللہ العظیم ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما الصلاة والسلام علیکہ یا سیدی یا رسول اللہ وعلا آلکہ واصحابکہ یا سیدی یا حبیب اللہ۔ حمد و ثنا کے بعد انتہائی واجب الاحترام اس پاک محفل میں تشریف فرما سادات کرام، علماء کرام، نعت خوانان شیریں لسان، منتظمین محفل، شرکائے تقریب مقدس، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا ہے رب کائنات نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے وسیلہ پاک سے مجھے حق کہنے کی اور ہم سب کو سننے سمجھنے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آج کی محفل پاک کے منتظمین کو اللہ وہ سب کچھ عطا فرمائے جو حضرت خاتون جنت کے نوکروں کو اللہ عطا فرماتا ہے۔ میں حضرت صاحبزادہ پیر سید حسن مجتبیٰ شاہ صاحب کا شکر گزار ہوں جنہوں نے رہنمائی فرمائی اور ان کی قیادت میں یہاں حاضر ہوا۔ میں اتنا دیر ہی گفتگو کروں گا جتنا آپ توجہ کے ساتھ سماعت کریں گے۔ میں ایک گزارش ضرور کروں گا، محفل میں اس طرح بیٹھیں جیسے محسوس ہو کہ زہرا پاک کے نوکر سیدہ پاک کی بارگاہ میں فقیر بن کے بیٹھے ہوئے ہیں۔ ہمارے ہاں ایک رواج سا پڑ گیا ہے، پروٹوکول کی عادت نے ہمارا بیڑا غرق کر دیا۔ ہم ہر جگہ پہ پروٹوکول کے خواہش مند ہوتے ہیں، جبکہ منگتے کا کیا پروٹوکول ہوتا ہے؟ جو پروٹوکول کے چکر میں آتے ہیں وہ جیسے آتے ہیں شاید اس سے برے حال میں واپس جاتے ہیں، اور جو فقیر بن کے آتے ہیں نسبتوں کے امیر بن کے جاتے ہیں۔ تو میں دوسری بھائی ایکو نہ ہو، بس ان تک یہ آواز جائے، یہ کھپ نہ ہو۔ میں دوسری گزارش یہ بھی کروں گا، جتنے یہاں اب بندے بیٹھے ہیں میری اول سے لے کر آخر تک میں تقریر کے ایک ایک جملے کا ضامن ہوں، اور میں اللہ کا فضل ہے 32-33 سال رسول اللہ علیہ الصلوۃ والسلام کی محبت کا پیغام لے کر یہاں سے لے کر امریکہ تک پاکوں کا صدقہ اللہ نے جانے کا موقع عطا فرمایا ہے۔ آپ بالکل مطمئن ہو کر بیٹھیں، میری گفتگو طواف کرے گی میرے آقا کی نسبتوں کا۔ اگر کوئی بندہ مجھ سے پوچھے، بھائی جان صرف آخری مرتبہ سن لیں فون، اللہ نقیب محفل کو بھی عزتیں عطا فرمائے، پھر سنیے توجہ سے۔ کوئی بندہ مجھ سے پوچھے کہ تم سنی ہو اور سنی ہونا تم نے پسند کیوں کیا، تو اس کا جواب میں بالکل کھلے لفظوں میں دینا چاہتا ہوں۔ مجھے یہ عقیدہ اس لیے پسند ہے، اس عقیدے میں حسد نہیں ہے۔ اچھا اب آپ سوچ رہے ہوں کہ مولوی کو مولوی سے حسد ہوتا ہے، نعت خوانوں کو نعت خوانوں سے حسد ہوتا ہے۔ میں اس حسد کی بات نہیں کر رہا، میں اس حسد کی بات کر رہا ہوں خدا جس کو عزت دیتا ہے سنی مان کے اس کی عظمت کو سلام کرتا ہے۔ ہمارے عقیدے میں جلن کی لعنت نہیں ہے۔ جس پاک جگہ پر نبی کے قدم لگ گئے رب نے اس کی قسم فرمائی اور ہم نے اس دھرتی کی عظمت کو سلام کیا۔ آپ میں سے جن کی زبان ہو اور شریعت اجازت دے سبحان اللہ کہنے کی وہ کہہ سکتے ہیں۔ اور یہ عقیدہ ہم نے کہاں سے سیکھا؟ اللہ قرآن میں فرماتا ہے لا اقسم بہذا البلد وانت حل بہذا البلد،
اللہ کہتا ہے محبوب مجھے قسم ہے اس شہر کی جس شہر میں آپ چلتے ہیں. ماشاءاللہ جو میرے نبی کے نوکر ہیں ان کو خوشی ہوئی ہو تو اونچی آواز سے بولیں. ادھر دیکھیے میری طرف، میرے پاک نبی کے قدموں میں ہیں نالین طیبین، نالین شریفین لگی زمین کو. رب کہتا ہے محبوب مجھے قسم ہے اس پاک مٹی کی جس نے تیرے قدموں کے بوسے لیے، جس نے تیری نالین کو چوما. فیصل آباد کے سنیوں، پھر میں تم سے مخاطب ہوں. کپڑے کو مٹی لگ جائے تو ہم جھاڑ دیتے ہیں. مہمان کو کسی جگہ پر بٹھانا ہو تو صاف کرتے ہیں کہ مٹی نہ لگی ہو. تیرے میرے کپڑے سے مٹی لگے تو ہم جھاڑ دیتے ہیں، اس لیے کہ بندہ معیوب لگتا ہے کپڑوں کو مٹی لگی ہوئی ہے. ذرا سوچو، مٹی لگے نبی کے قدموں سے اور رب قسم فرمائے. اچھا اس پر بھی میں اپنے ذوق کی بات نہیں کرنا چاہتا، میرے ذوق کی تو ہے. میری حیثیت کیا ہے؟ امیر المومنین، مراد رسول حضرت سیدنا عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ. اور حضرت عمر کے بارے میں صرف ایک جملہ کہہ کے آگے گزر جاؤں گا، ممکن ہے دو بھی ہو جائیں تو محسوس نہ کرنا. عمر اس ذات کا نام ہے جسے رب نے نبی نے مانگ کر رب سے لیا ہے. جو آپ حضرت عمر پہ نہیں بولے وہ جانے اور حضرت عمر جانے. میرے نبی نے مانگ کے لیا ہے. اگر اب بھی سمجھ نہ آئے، زمانہ خدا سے مصطفیٰ مانگتا ہے، مصطفیٰ نے خدا سے عمر مانگا ہے. اچھا میں بالکل کھلی ڈلی بات کرنے کا عادی ہوں، میں نے کبھی تکلف کیا ہی نہیں ہے. جس کو نبی مانگے وہ کسی بے حیا کی سمجھ میں کیسے آئے. اور حضرت عمر کے لیے میرا اگلا جملہ سنیے. حضرت فاروق اعظم کو اللہ نے یہ شان دی ہے وہ جس راہ سے گزر جائیں وہاں شیطان نہیں آتا. اچھا آپ شیطان کے معاملے پر بھی بڑے ڈھیلے بولے ہیں، کوئی خیریت تو ہے نا؟ وہ تو بڑی گندی شے ہے یار، اس سے تو بندہ نفرت کرتا ہے. حضرت عمر جہاں سے گزریں وہاں شیطان. ذرا میں چیک کر لوں تھوڑے جو کتنے بندیاں کو زبان ہے تے کتنے دے آئے ہو کسی جگہ تے. جس راہ سے حضرت عمر گزریں وہاں شیطان. تھوڑے جو ہے میرے دو میں ہاتھ کھڑے جڑے حضرت عمر دا کچھ لگتا ہے وہ بولے. بالکل کھلم کھلا گل ہے نا، پریشان ہونا. اچھا جس راہ سے جناب عمر گزر جائیں وہاں شیطان نہیں آتا. عابد شاہ صاحب، حسن مجتبیٰ صاحب، علامہ شیر محمد نقشبندی صاحب، میرا سوال یہ ہے حضرت عمر جہاں سے گزرتے تھے کوئی بارودی سرنگیں تو نہیں نا بچھا کے جاتے تھے؟ صرف ان کی خوشبو ہوتی تھی، ان کے قدموں کا نشان ہوتا تھا. دھیمے لہجے میں بات کر رہا ہوں تاکہ کلیجے میں اترے. بھئی جس کی خوشبو کو شیطان برداشت نہیں کر سکتا، کوئی شیطان پورے عمر کو کیسے برداشت کرے گا؟ جس کی خوشبو کو شیطان برداشت نہیں کر سکتا، پورے عمر کو کوئی شیطان کیسے برداشت کرے گا؟ اور میں اگلی بات بھی کہتا ہوں، نبی نے عمر مانگا تھا اسلام کی عزت کے لیے. خبردار عمر کو ہر کوئی نہ مانے، وہی مانیں گے جن کے سینے میں ایمان کی دولت ہوگی. اور جہاں جہاں ایمان ہوگا وہاں جناب عمر کا احترام ہوگا. حضرت سیدنا عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کہتے ہیں یا رسول اللہ حد ہو گئی آپ کی عزت کی. اچھا آپ میں سے جن بندوں کو کوئی قدرتی طور پر خوشی سے پرہیز ہو وہ تو اس بات پہ خوش نہیں ہو سکتے. حضور کی شان کی حد ہو، سنی ہو کے نہ مسکرائے. حضرت عمر کہتے ہیں آقا اب تو آپ کی عزت کی حد ہو گئی. میں اب تیسری مرتبہ، میں چونکہ چشتی ہوں جب تک مجمع میں جاننا ہے میں اگلی بات ہی نہیں کرتا. حضور آپ کی عزت کی حد ہو گئی. اے جناب عمر وہ کیسے؟ کہتے ہیں رب ہو کے جب آپ کے پاک قدموں کو چومنے والی مٹی کی قسمیں فرمائے، اب کوئی غلام کیسے شان سنائے؟ اچھا میں یہ پوچھنا چاہتا ہوں، بعد میں وقوف لوگ کہتے ہیں جی نسبت کا کیا فائدہ، نسبت کا کیا فائدہ. میں نے کہا یار قرآن نہیں پڑھا، کسی مسلمان سے تمہارا واسطہ نہیں ہوا. یہ نسبت ہی تو ہے کہ بے نیاز پاک خاک کی قسم فرمائے. جتنے بندے یہاں پر بیٹھے ہو نا، اگر سارے مل کے سبحان اللہ کہو، زیادہ سے زیادہ یہی ہوگا نا، محلے والے سمجھیں گے کچھ بندے محفل میں آئے ہوئے ہیں اور کوئی چلان تو نہیں ہونے لگا. جو نوکر ہے حضرت عمر کا اونچی آواز سے بولے، جو نبی کی خیرات چاہتا ہے وہ اونچی آواز سے بولے. اب میں اگلا جملہ کہہ رہا ہوں، اور اس کو بڑے پیار سے سننا. ارے وہ پاک خاک
नबी के कदम चूमे, रब उसकी कसम फरमाए। और जिनके हाथों पर नबी का हाथ हो, अच्छा ये स्टेज से लेकर आखिर तक मैं जरा चुप करने लगा, सारे एक बारी रल के सुभान अल्लाह आखो, मैं वेखा तो सी ना तुहाडे अंदर करंट कितना है। ए खुदा दा शुक्र है कुछ बोले हो। अब मैं पूछना चाहता हूं अगली बात भी जरा जल्दी जल्दी मुझे बताना। अच्छा पता है नबी के कदमों की बरकत क्या हुई? मेरे नबी ने कदम रखा मक्का की धरती पर और जमीन सारी पाक हो गई। आप में से जिस जिसका अकीदा है पाक हुई है वो बोले। अच्छा सिर्फ पाक हो गई नहीं, खुद भी पाक हो गई, नापाकों को भी पाक करने वाली हो गई। कदम रखा मक्का की धरती में, कोई बंदा चुप नहीं रहेगा। फैसलाबाद की जमीन भी पाक हो गई। फैसलाबाद का वैसे मैंने नाम लिया है मशरिक पाक, मगरिब पाक, जुनूब पाक, शिमाल पाक। कदम मक्के में। मुझे बड़ी खुशी होती है उस बंदे पर जो हुजूर की अजमत पे बोले, और जिसका मुंह सूज जाए मैं कहता हूं या अल्लाह पता नहीं इसकी कब्र में शायद जाके सूजन दूर होगी। नबी ने कदम रखा मक्का की धरती पर, जमीन सारी पाक हो गई। मेरे दाएं बाएं सैयद बैठे हैं और मैं इन सैयदों को गवाह बना के कहने लगा हूं, और आपको भी एक मसला बताने लगा हूं। जिसका कदम मक्का की धरती पे आए और चारों तरफ सारा जग पाक हो जाए, पता नहीं जब वो सहाबा के हाथ पे हाथ रखते होंगे तो सहाबा कितने पाक होते होंगे। जितने बंदे बोले हो ना, सिर्फ वही हाथ खड़ा करके सुभान अल्लाह को मुझे एहसास हो जाए। अच्छा आप में से जितने लोग यहां पर बैठे हैं, कोई किसी पीर साहब के मुरीद होंगे, कोई किसी पीर साहब के। मैं वो मौलवी नहीं हूं जो किसी पीर की तौहीन करूं। मैं अल्लाह के हर वली का अदब करता हूं। आप जिसके भी मुरीद हैं, आप कहते हैं जी अल्लाह का बड़ा फजल है, मुझे फलां हजरत साहब ने बैत के लिए कबूल फरमा लिया है। कोई कहता है मुझे फलां हजरत साहब ने बैत के लिए कबूल फरमा लिया है। भाई आप जिस सिलसिले में मुरीद हैं, चिश्ती हैं, कादरी हैं, नक्शबंदी हैं, सुरवर्दी हैं, अल्लाह का शुक्र अदा करो बेनिस्बते नहीं हो। आप जिस पीर के भी मुरीद हैं, आपकी अजमत को सलाम, आप मुकद्दर वाले हैं। लेकिन मुझे एक बात का जवाब दें, आप में से किसी को पीर बैत कर ले वो तो मुकद्दर वाला है, और जिनको नबी बैत कर ले, आप में से जिनकी जुबान ही ना हिली वो इस काबिल नहीं होगी जो इस बात पर सुभान अल्लाह कहे। और मैं यहां कह रहा हूं, फैसलाबाद वालों गवाह रहना, चश्मे फलक ने मुस्तफा जैसा पीर नहीं देखा, सहाबा जैसे मुरीद नहीं देखे। मैं दोबारा दोहराने लगा हूं ताकि आप सब तक मेरी आवाज, हुजूर जैसा पीर नहीं देखा, सहाबा जैसे मुरीद नहीं देखे। ए ਜਿਹੜੇ ਤੁਸੀਂ फ्रंट सीट ਤੇ बैठे हो, ਤੁਸੀਂ ਉਹ ਜੱਜ ਹੋ ਜਿਹੜੇ 11 ਸਾਲ ਬਾਅਦ फैसला ਸੁਣਾਉਂਦੇ ਹੋ। अल्लाह दे बंदे हो, ਤੁਸੀਂ भी बोलो, सारे बोलो, मेरे आका जैसा पीर कोई नहीं, सहाबा जैसा मुरीद कोई नहीं। मैं आगे की बात करता हूं। अब मस्जिद नबवी शरीफ में एक नमाज पढ़े तो कितना सवाब है? अच्छा तो नहीं पता, 50,000 का ले छोड़ो, तुसा नहीं देना, रब ने देना है। शायद 50,000 सुन के अगो समझो असा देना है, सवाब रब ने देना है। कितना सवाब है? मस्जिद हराम शरीफ में एक नमाज का कितना सवाब है? मुझे जरा जल्दी जल्दी बताएं। आजकल पीर साहब, मौलवी साहब, सूफी साहब, हाजी साहब, गरीब साहब, अमीर साहब, फ़कीर साहब, कारी साहब जाके नमाज पढ़ें तो 50,000 का सवाब है। फैसलाबाद के सुनियो, किसी से मुझे पूछ के बताओ जो हुजूर के पीछे पढ़ते थे उनको कितने नमाजों का सवाब मिलता था? जिस नबी की उम्मत के वलियों के पास बैठने वाला कोई बदबख्त नहीं रहता, तो उनसे बड़ा खुशबख्त कौन होगा जिनको रब ने चुनाई नबी की दोस्ती के लिए था। देखिए मैं कितना खूबसूरत बात आपसे कर रहा हूं। नबी ने जहां कदम रखा जमीन, अच्छा जिनको लफ्ज पाक से चिढ़ ना हो वो मेरे साथ बोल ले। कुछ लोग होते हैं जिनको लफ्ज पाक से चिढ़ होती है तो वो ना बोलें, बाकी बोलें। अच्छा जमीन सारी, जिन सहाबा के हाथ पर मेरे नबी ने हाथ रखा वो सहाबा सारे,
میں دوبارہ کہنا چاہتا ہوں کوئی بندہ میری محفل میں ایسا نہ ہو جو اس بات پر نہ بولے، نبی کے صحابہ سارے حیا والی اولاد کو باپ کے دوستوں کا حیا ہوتا ہے، غیرت والی امت کو محمد کے یاروں کا حیا ہوتا ہے۔ اور اس سے اگلا جملہ میں کہنے لگا ہوں، اور جو پاک خواتین حضور کے نکاح میں آ گئی، آپ سارے ہی بولے ہیں نا، جو پاک خواتین میرے نبی کے نکاح میں آ گئی، آقا کا پاک حرم، مومنوں کی مائیں۔ اب جملہ ایک کہنے لگا ہوں، بھائی جو نبی کے نکاح میں آئی ہیں وہ ساری مائیں بھی پاک ہیں۔ اچھا فیصلہ آباد والوں، مجھے نہیں پتا آپ کب بولیں گے، جو عورت جس کے نکاح میں ہوتی ہے وہ اس کی عزت ہوتی ہے۔ عورت کسی کی بہن ہو تو بھائی کی عزت ہے، کسی کی بیٹی ہو تو باپ کی عزت ہے، کسی کے نکاح میں آ جائے تو شوہر کی عزت ہے۔ میں تم سے پوچھنا چاہتا ہوں، جو آپ میں سے کسی کے نکاح میں ہو وہ تو اس کی عزت ہے، اور جو حضور کے نکاح میں ہے، نشے نے مت مار دی ہے۔ اب کہتے ہو جی حضرت عائشہ ایک عورت کا نام ہے، میں نے کہا بکواس بند کر۔ حضرت خدیجہ، حضرت عائشہ اور نبی کی ساری گھر والیاں، یہ صرف عورت کا نام نہیں، یہ میرے محمد کی عزت کا نام ہے۔ اور مومن مر تو سکتا ہے، عزت محمد پہ حملہ برداشت نہیں کر سکتا۔ ہم زمانے کو بتاتے ہیں جہاں نبی کا قدم لگا وہ جگہ پاک، جو نبی کے صحابہ ہیں وہ صحابہ پاک، اور جو پاک عورتیں نبی کے نکاح میں آئیں وہ ساری ہماری مائیں بھی پاک۔ آپ میں سے اگر سارے بولے ہو تو بڑی مہربانی، اگر نہیں بولے تو بولو۔ جو حضور کی گھر والیوں کو ماں مانتا ہے وہ ہاتھ کھڑا کر کے بولے۔ میں کسی کو کچھ نہیں کہنے لگا، میں اپنے عقیدے کی بات کرنے لگا ہوں۔ قرآن کہتا ہے النبی اولا بالمؤمنین من انفسہم وازواجہ امہاتہم، نبی علیہ السلام ایمان والوں کی جانوں سے زیادہ قریب ہیں۔ اچھا کسی کو بتانا نہ، اپنے تک رکھنا۔ قرآن کہتا ہے نبی پاک علیہ السلام ایمان والوں کی جانوں سے زیادہ قریب ہیں۔ او یار اشارے نو چھڈو، تسی میرے وال تکو۔ نبی پاک علیہ السلام ایمان والوں کی جانوں سے زیادہ قریب ہیں۔ میں میرے خیال ہے تقریر تو انہوں زور نال ہی سنانی پینی ہے۔ نبی پاک علیہ السلام ایمان والوں کی جانوں سے زیادہ قریب ہیں۔ اصل میں نا بھائی کچھ کہنا چاہتا ہوں اور ان کے حالات بڑے عجیب ہیں۔ نبی پاک علیہ السلام ایمان والوں کی جانوں سے زیادہ قریب ہیں۔ میں رٹ مولانا شاہ صاحب اس واسطے لوائیے تو انہوں سمجھ آ گئی ہے۔ قرآن کہتا ہے نبی ایمان والوں کی جانوں سے زیادہ قریب ہیں، اور جو کہتے ہیں ہمارے قریب نہیں انہیں دعوت دو نا، مسلمان ہو جاؤ۔ سنی ہوتی بات تو آپ سارے بولتے۔ قرآن کہتا ہے ایمان والوں کی جانوں سے قریب ہیں، اور صاحب جی کہتے ہیں کہ ہمارے تو قریب نہیں، انہیں کو کوئی بات نہیں، مسلمان ہو جاؤ۔ نبی بے ایمانوں کے قریب نہیں، ایمان والوں کے قریب ہے جہاں بھی ہوں۔ اچھا اگلی بات سنیے، وَأَزْوَاجُهُ أُمَّهَاتُهُمْ، اور حضور کی گھر والیاں مومنوں کی مائیں ہیں۔ کائنات میں وہی مومن ہیں جو حضور کی گھر والیوں کو ماں مانے۔ میں دوبارہ دہرا دیتا ہوں اگر آپ ادھر ہی ہو اور سن رہے ہو تو، بھئی جو مومن وہی ہیں جو حضور کی گھر والیوں کو ماں مانے، مومن وہی ہیں جن کی جان سے زیادہ قریب نبی ہے۔ کچھ کہتے ہیں نبی جان سے قریب نہیں ہے، ان کا بیڑا بھی غرق۔ کچھ نبی کی گھر والیوں کا حیا نہیں کرتے، ان کا بیڑا بھی غرق۔ سنیو تمہیں مبارک ہو، نبی کو جان سے قریب بھی مانتے ہو، مصطفیٰ کے حرم کو اپنی پاک مائیں بھی مانتے ہو۔ اور اس خوبصورت جملے کو جتنا جلدی آپ سمجھیں گے اتنا ہی بولیں گے۔ کائنات میں صرف وہ مومن ہیں جو حضور کی گھر والیوں کو مائیں سمجھیں۔
آپ کو سمجھ آ رہی ہے؟ مجھے کسی کو کافر کہنے کی ضرورت نہیں، میں تو صرف مومن ہی بتاؤں گا۔ وہ مومن ہیں کہ جو حضور کی گھر والیوں کو مائیں سمجھیں۔ تو میرے نبی کی گھر والیاں پاک، میرے نبی کی گھر والیاں۔ اچھا ہن میں بھی ایک گل کراں گا، ایک تساں کرنی ہے، ذرا تھوڑا جہا اللہ دا واسطہ جی اپنے نٹ شٹ کس لو تے ہن تقریر چ انج نہ ہونا، یہ نہ ہوئے کہ مینوں تانوں کسدیاں کسدیاں میرا وقت ختم ہو جائے تقریر دا۔ یہ جملہ سنو توجہ نال، میرے پاک نبی نے قدم رکھا زمین پاک، ماشاءاللہ۔ میرے پاک نبی جس غار میں گئے وہ غار پاک، جس پہاڑ پہ جلوہ گر ہوئے وہ پہاڑ پاک، جس یار کے ہاتھ پہ ہاتھ رکھا وہ یار پاک۔ اچھا میرے پاک نبی کے نکاح میں آنے والی ساری پاک خواتین پاک۔ میری سمجھ میں آج تک یہ نہیں آتا، نبی نے جہاں قدم رکھا وہ جگہ بھی ساری پاک، بلکہ زمین ساری پاک ہو گئی۔ صحابہ کے ہاتھ پر ہاتھ رکھا، صحابہ بھی پاک، جو پاک مائیں ہماری مائیں نبی کے نکاح میں آئیں وہ بھی ساری پاک۔ ایک باری پھر اونچی بولو، ساری پاک۔ او بھائی مسئلہ تو سیدھا سادہ سا ہے، آپ الجھ جاتے ہو۔ اور جو نبی کے جسم سے بنے ہیں، ڈھلیاں نہ بولو، ڈھلیاں نہ بولو جڑے نبی دے کچھ لگ دے ہو، ہاتھ چک کے بولو، ہاتھ چک کے بولو۔ جو نبی کی آل کا نوکر ہے، اللہ کرے قیامت تک اس کی آل میں بے دینیت نہ آئے۔ ہاتھ کھڑا کر کے بولو، اوے دنیا کو یہ بتاؤ نبی کی ہر نسبت پاک ہے۔ میرے پاک نبی کے صحابہ بھی پاک، پاک نبی کی گھر والیاں بھی پاک، پاک نبی کے۔ لیکن اللہ کا واسطہ یہ جملہ غور سے سننا، زمین نے قدم چوما ہے، صحابہ پیدا اوروں کے گھر میں ہوئے، محمد کی بیعت کی تو سارے پاک ہو گئے۔ امہات المومنین پیدا ہوئی اوروں کے گھر میں، نبی کے نکاح میں آئیں تو پاک ہو گئی۔ میں ان کی طہارت کو سلام کرتا ہوں، لیکن تمہیں تمہارے کلمے کا واسطہ مجھے بتاؤ، جو سیدہ زہرا بنے نبی کے جسم سے، پلے محمد کی گود میں، طیبہ طاہرہ عابدہ، اچھی آواز میں آکھو سبحان اللہ، مخدومہ کونین، ام الحسنین، ملکہ عفت۔ میں دیکھ رہا ہوں نا پاک بی بی کے نام پر کون بولتا ہے، ملکہ عفت، ملکہ طہارت، ملکہ کونین، ملکہ اسلام، ملکہ عرفان، ملکہ ایمان، شہزادی کونین، راحت جان مصطفیٰ۔ نہیں سارے نہیں بولے تسی، میں تو ان تک لیا نا، پھر سنو، راحت جان مصطفیٰ، ام الحسنین، ام الحسنین، مخدومہ کونین، مخدومہ کونین۔ یا اللہ جڑا بندہ بولے انہوں زہرا دے کمیاں ہے لکھ۔ اصل میں مصیبت یہ ہے کہ آپ میلے ٹھیلے کرتے ہیں، آپ کو محفلوں کا نہیں پتا۔ میں اس پاک بی بی کا نام لے رہا ہوں جس کے دل میں زہرا کا پیار ہے، اس کا بیڑا پار ہے۔ کائنات میں ایک پاک بی بی ہے سیدہ زہرا۔ میرے پاک نبی نے فرمایا زہرا کی اولاد پر بھی جہنم حرام ہے اور زہرا کے نوکروں پر بھی جہنم حرام ہے۔ جو اس بات کو سمجھتا ہے وہ اونچی آواز سے بولے، اولاد زہرا پر بھی جہنم حرام اور زہرا پاک کے نوکروں پر بھی جہنم حرام۔ جو نوکر بیٹھے ہیں وہ بولیں، باقی جو پروٹوکول والے ہیں بالکل نہ بولیں۔ میں ذمہ داری سے کہہ رہا ہوں زہرا پاک کے نوکروں پر بھی جہنم حرام۔ اب میرا جملہ سنیے، جس کو خدا جہنم کی آگ سے بچانا چاہتا ہے اسے در زہرا کا گدھا بنا دیتا ہے۔ یاد رکھنا زہرا کے در کی گدائی بد نصیبوں کے مقدر میں نہیں آتی، خوش نصیبوں کے مقدر میں آتی۔ آئیے میں آپ کو وہ مسئلہ بتاؤں جس پر محدثین کا اجماع ہے۔ محدثین کہتے ہیں زمین کا وہ ٹکڑا جو پاک نبی کے جسم کو چوم رہا ہے
وہ کعبے سے افضل. تسی بہ جاؤ جی. ایک تو ہے نا اس پروگرام کا لائیو جانا ٹی وی پہ, اس کی اتنا اہمیت نہیں جتنا بارگاہ مصطفیٰ میں جانے کی اہمیت ہے. تو خدا کا خوف کریں, کیا ہو رہا ہے؟ لائیو جائے گا, وہ بھی ان کی کوشش ہے نا زہرا پاک کا پروگرام زیادہ لوگ سنیں, لیکن آپ تو لائیو کے چکر میں نہ پڑیں, آپ تو زہرا پاک کی بارگاہ میں حاضری دیں. زمین کا وہ ٹکڑا جو میرے پاک نبی کے جسم کو چوم رہا ہے, کعبے سے افضل, جنت سے افضل, عرش سے افضل, اور کچھ علماء نے کہا کرسی سے بھی افضل. کرسی یہ نہیں, وہ پھر ذرا دوبارہ سنو. زمین کا وہ حصہ جو نبی کے پاک جسم کو چوم رہا ہے, یا اللہ جڑا بندہ نبی دی نسبت تے بولے قیامت والے دن دے حق وچ میرا نبی بولے, تے جڑا چپ رہے یا اللہ او دا حساب لویں. ہن سنو, زمین کا وہ حصہ جو پاک نبی کے جسم کو چوم رہا ہے, کعبے سے افضل. اے راہ جاتے مولویوں کا نہیں, محدثین کا اجماع. دھکے کھانے والے مولویوں کا مسئلہ نہیں, قاضی یاد نہیں, محدثین کا اجماع لکھا ہے. میں کچھ کہنا چاہتا ہوں, زمین کا وہ ٹکڑا جو میرے پاک نبی کے جسم کو چوم رہا ہے, کعبے سے افضل, جنت سے افضل, عرش سے افضل, کرسی سے افضل. لو جی میں تو ایک گل دساں, سید بیٹھے نے میرے سجے کبے, اے بزرگ تشریف لے آئے نے, باقی بھی جتنے مہمان, اللہ دی قسم جے سبحان اللہ جدوں بھی آکھو اچھے موقع تے رب ثواب ہی دیندا ہے. جنہاں نے میری قسم تے یقین ہے وہ کہہ لو سبحان اللہ. باقی تہاڈا اپنا مقدر. اچھا ہے زمین کا حصہ, ہے کعبے سے افضل, ہے جنت سے افضل. میں جدوں اگلی گل کرنی ہے نا, غیرت مند بندہ جڑا بھی بیٹھا ہویا او دا اس ٹینٹ نال لگن نو دل کرنا ہے. میں تواڈے کول پوچھنا چاہنا, زمین دا جڑا حصہ ماہی دے قدم چومے او کعبے جنت تے عرش نالوں اچا ہے, تے جڑی پاک بی بی جسم نبی وچوں بنے تے مڑ نبی اونوں چومے. علامہ خفاجی نے اس پر بحث کی ہے, کہتے ہیں کہ یہ جگہ نبی, یہ جو نبی کے جسم کو چوم رہی ہے, یہ کعبے سے افضل کیوں ہے, یہ جنت سے افضل کیوں ہے, یہ عرش سے افضل کیوں ہے, یہ کرسی سے افضل کیوں ہے؟ کہا جس پیار سے رب اس جگہ کو دیکھتا ہے اس پیار سے کعبے کو نہیں دیکھتا. جس پیار سے اس جگہ کو دیکھتا ہے اس پیار سے جنت کو نہیں دیکھتا. جس پیار سے اس جگہ کو دیکھتا ہے اس پیار سے کرسی کو نہیں دیکھتا. جس پیار سے اس جگہ کو دیکھتا ہے اس پیار سے عرش کو نہیں دیکھتا. جو جگہ نبی کے جسم کو چوم رہی ہے پاک خاک, رب انہوں جس پیار نال ویندا ہے اس پیار نال کعبے نو نہیں ویندا, اس پیار نال جنت نو نہیں ویندا, اس پیار نال عرش نو نہیں ویندا. اے بزرگ بیٹھے نے, اے سید بیٹھے نے, اے سید بیٹھے نے, اے تانوں میں رب دا واسطہ دے کے پوچھنا چاہنا, غیرت ایمانی نال کلمہ کم آنا ہے, کسے نے جے کم آنا. کلمہ پڑھ کے من دسو, جیڑا رب نبی دے جسم نال لگن والی پاک مٹی نو اتنا پیار نال ویندا ہے, مولوی نو چھڈ خود دس خدا زہرا نو کس پیار نال ویندا ہے؟ اگر تواڈے چ سارے نو سمجھ آئی ہوئے تو پھر اٹھی آواز نال بولو. مینوں پتہ تو لگے نا میں سیدہ زہرا دے کمیاں وچ تقریر پیا کرنا. جڑا کوئی زہرا پاک دا کمی ہے اٹھی آواز نال بولو. اور میں جب آپ کو زہرا پاک کے کمی کا لفظ کہتا ہوں, ماشاءاللہ جب میں کمی کا لفظ کہتا ہوں تو آپ ٹینشن فری ہو کے بات سنا کریں. کائنات میں جتنے ولی فقیر اور جتنے باسمیر ہیں سارے زہرا کے در کے فقیر ہیں. جن کو سمجھ آئی ہو وہ اونچی آواز سے بولے. اللہ خوش رکھے. جتنے باسمیر ہیں سارے سیدہ زہرا کے در کے فقیر ہیں, اور میرا
سن لے توجہ سے، عبادت رد ہو سکتی ہے، سخاوت رد ہو سکتی ہے، خطابت رد ہو سکتی ہے، جبہ رد ہو سکتا ہے، دستار رد ہو سکتی ہے، ٹوپی رد ہو سکتی ہے، تسبیح رد ہو سکتی ہے، سجدے رد ہو سکتے ہیں، عزت رب کعبہ کی قسم زہرا کے در کی گدائی رد نہیں ہوتی۔ جن کو سمجھ آئیے وہ اونچی آواز سے کہہ لیں سبحان اللہ۔ لوگ تقریر کرتے ہیں اور تقریر میں کہتے ہیں جی سیدہ زہرا کا بابا بے مثال تھا، اس میں تو شک ہی کوئی نہیں۔ میں نے کہا اگلی بات بھی کرنا، کنجوسی نہ کر، زمانے کو بتا زہرا کے بابے جیسا کسی کا بابا نہیں، اور محمد کی شہزادی جیسی کسی کی بیٹی نہیں۔ آپ میں سے جس میں جان ہے نا وہ پھر ایک مرتبہ بولیں گے، ادھر میری طرف دیکھیے، چشم فلک نے مردوں میں دوسرا محمد نہیں دیکھا، عورتوں میں دوسری زہرا نہیں دیکھی۔ جن کو تسلی ہو وہ اونچی آواز سے بولیں۔ چشم فلک نے مردوں میں دوسرا محمد صلی اللہ علیہ وسلم نہیں دیکھا اور عورتوں میں دوسری زہرا نہیں دیکھی، تو مجھے یہ بات کہنے دیجئے، توجہ سے سنیے میری اس بات کو، اللہ کی عزت کی قسم کائنات میں مصطفیٰ بھی ایک ہے، زہرا بھی ایک ہے۔ اچھا میں ہو جائے گا تسی تقریر سنو یار، ایک پاسے روکنا دوجے پاسے لگ پیندے ہو، تسی بے شک نہ بھی سٹنے ہوں تو نہ سٹو، کوئی گل نہیں۔ ایک منٹ ذرا سن لو، سنیے سیدہ زہرا پاک، اور یہ جو میں جملہ کہہ رہا ہوں اگر کلیجہ ٹھنڈا نہ ہو تو واپس کر دینا، جس کے ہر مرتبہ آنے پہ حضور کھڑے ہو جائیں، او عشق دے بتو بولو بھی صحیح، جس کے ہر مرتبہ آنے پہ آقا کھڑے ہو جائیں، یا اللہ جڑا آج نہ بولے پھر کدے بھی نہ بولے، اب کوئی نہیں ضرورت پھر بعد جے میں گند گولے بولنا، اس تے پاک بی بی تے بولے، اونچی آواز نال بولو، جس کے ہر مرتبہ آنے پہ آقا کھڑے ہو جائیں۔ اے بزرگ تے سارے بیٹھے ہو، دیاں بہناں دور ویائیاں جاننا تے کدے کدے آن بھائی بھی کھڑے ہو جاندے نے، باپ بھی کھڑا ہو جاندے ہے، اے زہرا پاک دا گھر، اے میرے نبی دا گھر، زہرا پاک اینجان آقا کھڑے ہو جان، پھر کھڑے ہو کے حضور علیہ الصلوۃ والسلام متھا چومن سیدہ زہرا پاک دا، تے پھر اپنی تھان تے بٹھان، صرف وہ بولو جنہاں کو پتہ ہوئے، ساری دھیاں نو عزت زہرا پاک دا صدقہ لبی ہے۔ مصطفیٰ کریم کھڑے ہو جان، نالے چومن تے نالے پھر اپنی تھان تے بٹھان۔ چھڈو کسے مولوی نال میں اختلاف والی گل نہیں کردا، کسے مولوی نو کہو یار 3 طلاقاں دی قسم چک کے صرف ایک گل دس کہ زہرا پاک واسطے حضور کھڑے کنے واری ہوئے تے حضور نے زہرا پاک دا متھا کنے واری چومے ہے۔ ٹر ٹر بک بک چھڈ، سیدھی گل کر، کنے واری کھڑے ہون؟ وہ تو حدیث میں اتنا ہی ہے، جب بھی آتی تھی کھڑے ہو جاتے تھے، حدیث میں اتنا ہے جب بھی آتی تھی چومتے تھے۔ انہوں نے کہا مولوی گن کے 10 کنے واری آئیاں نے؟ ہے وہ سنی تو پھر اچھی آواز نال بولو، بھنگی چرسی بولتے نے نا ناواں تے تانوں موت پیندی ہے۔ میں نے سنیا دا اس گل دا دکھ ہے، جنوں آپ پیر بنان پاویں ہوے نہ ہوے او تے آن تے نچدے نے، تے ظالمو میں تے پاک زہرا دی گل پیا کرنا، فرشتے جڑے گھر دا کام کردے نے۔ مینوں بڑا دکھ ہے نہ سنیا نال، پیر دی واری ادھا ادھا گھنٹہ نچدے رہن گے، نعرہ حیدری لانا پہ جائے، موت پہ جاندی ہے کہ عقیدے نو کچھ نہ ہوئے، تے میں کیوں پیر بنیا کس طرح جنہیں علی علی نہیں کیتی؟ وہ کسے چور دروازے جو بانا ہے؟ پیر تے او بنتا ہے جنہوں علی بناوے۔ جڑا کوئی مولا علی دا نوکر بیٹھا اونچی آواز نہ بولے۔ میں نے پتہ ہے آج کل شراب شربت دا لیبل لا کے بیچی جا رہی ہے۔ سن لو میرا جملہ، جدے کو علی برداشت نہیں ہوندا اور سب کو جو ہو سکتا ہے سنی
سنی ہے جدی حیات دا وظیفہ بھی علی علی ہے، جدی موت دا وظیفہ بھی علی علی ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ذکر علی عبادت، علی علی کرنا عبادت۔ کوئی حال نہیں تو عبادت تو بھی چڑھ دے ہو، علی علی کرنا، علی علی کرنا نہیں، علی علی کرنا ایسے ٹیج والے بھی سارے بولو علی علی کرنا، ہاتھ چوک کے بولو۔ تسی آکو کہ مولوی صاحب ہاتھ کیوں چکوانا ہے؟ نبی علی دا ہاتھ چک کے علی دے مولا ہون دا اعلان کر سکتا ہے، تیرے ہتھاں نوں فالج پہ علی دے نام تے نہیں چکے جاندے، چک۔ علی واسطے ہاتھ چکنا سنت مدینے دے تاجدار دی۔ میرے نبی نے فرمایا علی علی کرنا عبادت ہے، جڑا آکھے علی علی کرنا رافضیت ہے، اے او دی خباثت ہے۔ علی علی کرنا نبی دی دسی ہوئی عبادت ہے۔ تواڈے جو جڑا بندہ علی علی کرن دے موڈے جدرا ہاتھ چکے تے ہن گڑبڑ نہیں کرنی، پھر سارے علی علی کرنے۔ میں جملے بولاں گا تو بولے پنج تن پاک میں تساں آکھنے علی علی، پنج تن پاک میں اے جڑا بندہ نہ بولے دے کان وچ آکھو تاکہ ذہن پاک ہوے، وہ بھی علی علی کرے۔ اونچی بولو، پنج تن پاک میں، خلفائے راشدین میں، صحابہ کرام میں، اہل بیت میں، یاروں میں، رشتہ داروں میں، اے سارے بولنے پہ، رشتہ داروں میں، خدا کے گھر میں، مصطفیٰ کے گھر میں، نبی کے بستر پر، خدا کی کتاب میں، مصطفیٰ کے خطاب میں، میدان بدر میں، میدان احد میں، میدان خندق میں، میدان خیبر میں، غوثوں کی غوثیت میں، اقطاب کی قطبیت میں، ائمہ کی امامت میں، اولیاء کی ولایت میں، ہماری نجات میں، ہماری ہدایت میں، ہماری عقیدت میں، ہمارے عقیدے میں، ہمارے ایمان میں، ہماری نجات میں، ہماری شریعت میں، ہماری طریقت میں، اینی ساری گل ہے۔ اے جڑے تواڈے جو خوش نہیں ہوئے، تواڈا شناختی کارڈ کوئی نہیں جے ہے تے خوش ہو۔ ایک باری ہاتھ چوک کے بولو، میں پتہ ہے ہن میں بڑی غلط گل کرن لگا، جے بچ جاؤ۔ یا اللہ جڑا علی دے نام تے خوش نہ ہوئے پھر کدے خوش نہ ہوئے، تے جڑا علی دے نام تے خوش ہوئے کدے دکھ نہ ویکھے۔ جڑا کوئی ہے علی والا اونچی آواز نال بولے، اوے جا کے دس دیو میں محمد اقبال چشتی خالصتاً سر تو لے کے پیرے تک اندروں باہروں فل سنی ہو کے اعلان کرن دیا، اوے بک بک بند کر، نبی دی جان دا نام علی ہے، ساڈے ایمان دا نام علی ہے۔ سبحان اللہ تواڈے کول نہیں آکھے گی اونچی آواز نال؟ جڑے بول سکدے ہو ایک باری اونچی بولو نا، سبحان اللہ، مزہ آ جائے، پتہ لگے آج علی پاک دے نوکر بیٹھے نے، اونچی بول۔ قبلہ کسے دا ایک بال چنگا ہوئے آندن ماشاءاللہ چودھری اور انہوں رنگ لگ گیا ہے، میاں صاحب نو رنگ لگ گیا ہے، بچہ ہو دا چنگا نکلے ہے، جج بن گیا ہے، پتہ نہیں کی کچھ بن گیا ہے۔ میں کہ کمل ہے جدا ایک چنگا ہوئے انہوں مبارک بادیاں دینا ہے، کدے علی بھی ویکھے آئی؟ میں خدا دی قسمیں جڑا میں اگلا جملہ آکھنا نا، غیرت مند بندہ کوئی نہیں ہونا جڑا مسکرا کے سبحان اللہ آکھے نہ آکھے۔ میں کہ کدے علی ویکھے آئی؟ آکھے کی مطلب؟ اور میں کہ جدا پہلا حسن ہے تے آخری مہدی ہے۔ تواڈے جو جڑے اجے بھی نہیں بولے پھر کدوں بولو گے بھائی جی؟ نہیں سارے نہیں بولے، سارے نہیں بولے، نہیں اجے بھی نہیں نہ بولے کی بلا نہیں نہ بولے تسی۔ اوے آج سارا پروٹوکول چھڈو، جڑے پنجاں دے نوکر اونچی بولو۔ او مولا علی اس مقدرہ والی ذات دا نام ہے جدا پہلا پتر حسن ہے تے آخری پتر مہدی ہے۔ اگلی گل آکھا او جدے بالا وچ محمد نظر آوے او دا نام علی ہے۔ اگر تو انہوں سمجھ آئیے تو اونچی آواز نال بولو۔
اے جڑا بندہ امام حسن دے نام تے بھی خوش ہو کے نہ بولے مینوں تے اللہ دی قسم پیدائشی فکری یتیم لگدا ہے. او کملے او زہرا پاک دی پہلی خوشی دا نام حسن ہے. حسین تو وڈے دا نام حسن ہے. ہن اگلا جملہ سنو گے کلیجہ ٹھنڈا ہو جانا ہے. او سر تو سینے تک تصویر محمد دا نام حسن ہے. مولا علی ہے کوئی بندے دے پتر والا تو سڑدا کدے نال پیا. میرا جملہ سنیے اور کلیجہ ٹھنڈا ہو تو بولنا. بھئی کائنات کی عورتوں میں سیدہ زہرا پاک کے جوڑ کی کوئی عورت نہیں. جس کے جوڑ کی کوئی عورت نہیں اس کے جوڑ کو علی کہتے ہیں. جس کے جوڑ کی کوئی عورت نہیں اس کے جوڑ کو علی کہتے ہیں. میں دوبارہ کہہ دوں, جس کے جوڑ کی کوئی عورت نہیں اس کے جوڑ کو علی کہتے ہیں. اچھا میں نا ان سب کو مخاطب کر کے اب کہہ رہا ہوں, جس کی پشت کو رب نبی کی اولاد کے لیے پسند فرمائے وہ علی کسی چوڑے کے ذہن میں کیسے آئے؟ جس کی پشت کو رب نبی کی اولاد کے لیے پسند فرمائے وہ علی کسی چوڑے کو سمجھ کیسے آئے؟ خندق کا موقع ہے. عمرو ابن عبد ود کے مقابلے میں مولا کائنات جانے لگے. میرے پاک نبی نے اپنی دستار اتاری, مولا علی کے سر پہ رکھ دی. میں دے تے صرف ایک ہی دعا کر سکنا, کیونکہ تو میں چپ کرا نہیں سکتا, دعا ہی کر سکنا. یا اللہ جڑا اس پگ تے بولے او دیاں نسلاں دی پگاں بھی کدے میلیاں نہ ہون. اس تو وڈی میرے کول دعا کوئی نہیں. مولا علی دے پاک سر تے نبی پاک دی پاک پگ. میں چشتی سر تو پیراں تک اندروں باہروں فل بٹا فل, ایک اتنی بھی جگہ نہیں کسی اور شے واسطے, پورا چشتیاں. میں تو کراں گا قوالی, تو میں تانوں ویکھنا کیڑا بندہ اس قوالی وچ میرے نال لگدا ہے. علی دے سر تے نبی دی پگ, 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 علی دے سر تے نبی دی پگ. جے زبان اپنی ہوے تے بول لو, کل نے نہیں جے بولنا پھر علی نہیں بولنا ہے. علی دے سر تے نبی دی پگ. یا اللہ جڑا اس پگ تے بولے دے حق علی تے نبی بولے. علی دے سر تے نبی دی پگ, علی دے سر تے نبی دی پگ, علی دے سر تے نبی دی پگ. اگر سبحان اللہ آکھ سکدے ہو تو آکھ لو. علی دے سر تے نبی دی پگ, علی دے سر تے نبی دی پگ, علی دے سر تے نبی دی پگ. میں تواڈے کولوں پوچھنا چاہنا, کسے بندے دے سر تے برادری دی پگ ہوے تے کہندے نے بہت بڑا بندہ ہے, کسے دے سر تے محلے دی پگ ہوے تے بہت بڑا بندہ ہے. کملے ہو اس گل تے بھی بولو نا, سر علی دا ہوے تے پگ نبی دی ہوے. اساں پیراں فقیراں نو منن والے لوگ ہاں الحمدللہ. پیر ایک دا وصال ہو جائے نا تو سجادہ نشینی دی پگ او دے صاحبزادے دے سر تے آندی ہے, لیکن او دے وصال تو بعد آندی ہے. تے اسی کہنے ہیں بھئی اے دے سر تے ہن بزرگاں دی پگ ہے, اے دی عزت کریا جے. اچھا حالانکہ او بزرگاں خود نہیں پگ رکھی, او بعد والے رکھی ہے. تے علی تے او ہوے جدے سر تے حضور نے خود اپنی پگ خود رکھی ہے. ساڑا نا کوئی ذوق گندا قسم دا ہو گیا ہے. ٹکے ٹکے دے مولوی دی گھنٹہ گھنٹہ تعریف کر لین گے, علی دی واری دو جملے آپ کو عقیدہ ٹھیک ہے. میں کہو لاکھ دی لعنت ہے. مولوی دی چمچے گیری 1.5 گھنٹہ کرو اسلام نو کچھ نہیں ہوندا. علی دی واری عقیدے نو بیماری پے, لعنت پاؤ اس عقیدے تے جدے کولو علی برداشت نہیں ہوندا. دفناؤ اس عقیدے نو, دفاؤ پراں. نہیں جی احتیاط سے بولنا علی کی شان پہ. میں کہ علی پہ تو بولتے ہی وہ ہیں جو دنیا میں محتاط ماں باپ کی اولاد ہوتے ہیں. یہ آپ کو کس نے ٹینشن دی ہوئی ہے؟ ہم تو ہیں بڑے محتاط. انہیں جی نہیں ذرا خیال کر کے بولنا. میں کہ اچھا علی کو تولتے ہو؟ اب بندے دا پتر بن, او تولی دی شے جڑی بندہ تول سکے. رب و ترازو پیدا ہی نہیں کیتا جڑا علی نو تول سکے.
تاجدار گولڈا سیدنا پیر مہر علی شاہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کے بزرگ گئے ایک جگہ تو انہوں نے کہا جی آپ سید ہیں؟ فرمایا ہاں ہم سید ہیں۔ انہوں نے کہا شجرہ دکھائیں، انہوں نے فرمایا شجرہ میں نال نہیں پھرنا ہو گھر ہے۔ انہوں نے کہا نہیں ہے تو نال رکھو۔ وہ کڑے نویں بڑے سن بھی رسیداں جیب وچ رکھن، یہ جڑے راہ جاندے بندے نے وہ رسیداں جیب وچ رکھدے ہیں۔ انہاں بڑا تنگ کیتا نا تے گولڈا شریف دے پیر نا ایک ککھاں والی ٹوپی پاندے نے، وہ ککھاں والی ہوندی ہے تاں میں ککھاں والی کہہ رہا وگرنہ میں مرنا جہاں پیراں دی ٹوپی نو ککھاں لا کھاں، وہ تو خرباں تو زیادہ ہے۔ وہ ٹوپی پیراں لا کے رکھی تلے، فرمایا اچھا انہوں چک کے بکھاؤ۔ انہاں آٹھ ٹل لایا، ٹوپی نہ چکی گئی۔ آپ نو آیا جلال، آپ نے فرمایا اوئے بنو فاطمہ دی ٹوپی ہے۔ ایدہ ترجمہ ہون پنجابی اج کراں، زہرا دے بالاں دی ٹوپی ہے، 14 طبقاں تے بھاری ہے۔ کچھو تساں صرف 4 ککھ ویکھے نے، 4 کف نہیں نسبت ہے۔ اے زہرا دے بچیاں دی ٹوپی ہے، 7 زمیناں تے 7 اسماناں نالوں بھاری ہے۔ ہن میرا اگلا جملہ سنو، جس پاک زہرا دے بچیاں دی ٹوپی 7 زمیناں تے 7 اسماناں تو بھاری ہے، اس زہرا پاک دے بابے دی پگ، اور پھر زہرا دے بابے دی پگ ہوئے، علی دا سر ہوئے۔ میں کہ ملا دستار دا وزن تو دس، حیدر کرار دا وزن میں دس چھٹا۔ اچھی آواز نال بولو سبحان اللہ۔ تو انو گال بول گئی ہونی ہے، میں نے نہیں بولی۔ سیدہ زہرا پاک جب بھی حضور کی بارگاہ میں حاضر ہوئی میرے آقا کھڑے ہو گئے۔ میں بس اسے حدیث دے ہوتے 2-4 گلاں کر کے تقریر مکا دینی ہے، لیکن مکانی تاں ہے جے تساں توجہ نال سننی ہے تاں۔ میں اسے واسطے خود ٹائم نال آ کے ٹائم نال میں تے بندیاں دے آن دا انتظار ہی نہیں کیتا۔ او دی وجہ تسی نہ بھی آؤ تو کیڑا مسئلہ ہے، جنہاں لئی بیان کرنا ہے وہ تو سن لیندے۔ ایک باری پھر سنو ذرا توجہ نال، میں تانوں تاں پہ سنانا آ کے بھی غیر حاضر نہ رہو۔ زہرا پاک جب بھی آئیں میرے آقا کھڑے ہو گئے۔ میں ایک جگہ بیان کر رہا تھا تو مجھے چٹ آئی، وہ تو حضور نے تو شفقت فرمائی تھی، تو میں کہا یا آقا سرما پہنو، آقا کی شفقت عزت نہیں ہوتی؟ پٹھے کام۔ زہرا پاک جب بھی آئیں میرے آقا کھڑے ہو گئے۔ ایک مرتبہ پھر زہرا پاک جب بھی آئیں میرے آقا کھڑے ہو گئے۔ میں اللہ دی قسم تو راضی ہوں، انج پیار پیا کرنا۔ زہرا پاک جب بھی آئیں میرے آقا کھڑے ہو گئے۔ محترم نقیب محفل صاحب میرا ایک جملہ سنیے، میں پوری دنیا کے مولویوں کو اپنے سمیت یہ کہنا چاہتا ہوں، جس کے ہر مرتبہ آنے پہ نبی کھڑا ہو، غیرت کرو، اس پہ بحث نہ کرو، درود پڑھو۔ بحث نہ کر، درود پڑھ۔ اور اگر اب آپ کو سمجھ نہ آئے تو میرا کوئی قصور نہیں۔ مولوی علم کلام نہ دیکھ، زہرا کے لیے نبیوں کے سردار کا قیام دیکھ۔ مجھے لگتا یہ ہے کہ غیب دان نبی کو پتا تھا کچھ لوگوں کو علم کا زکام ہوگا، تحقیق کا بخار چڑھے گا۔ میرے نبی نے کہا میری بیٹی تیرے ہر مرتبہ آنے پہ کھڑا ہو کے دنیا کو بتا دوں گا، اے لوگوں کتاب نہ دیکھنا، محمد کا انداز دیکھنا۔ اگر آپ کو سمجھ آئی ہوتی تو اللہ کی قسم آپ بول پڑتے۔ اونچی آواز سے بولو، اور اونچی آواز سے بولو۔ اب میں فیصل آباد والوں سیدہ زہرا پاک کے بارے میں کسی کی بات نہیں کرتا، جو میرے پاک نبی نے خود کی ہے وہ کرنے لگا ہوں۔ حضور نے فرمایا فاطمہ تو بدا تم منی، فاطمہ مجھ محمد کے جگر کا ٹکڑا ہے۔ جدا جگر سلامت ہوئے وہ بولے فاطمہ میرے جگر کا ٹکڑا۔ سرکار نے فرمایا وَهِيَ قلبی، فاطمہ مجھ محمد کا دل ہے۔ وَهِيَ روحی، فاطمہ مجھ محمد کی جان ہے۔
خیال ہے تسی پنجابی تے اردو دوویں نہیں سمجھدے، پشتو دے علاقے دے ہو. اگر زبان تہاڈی پنجابی یا اردو ہے تے مسلمان ہو کے پاک بی بی دی شان تے نہیں بولے. اے تہاڈے اس پاسے دل کوئی نہیں کہ نبی دے دل تے بھی نہیں بولے. حضور علیہ السلام نے فرمایا سیدہ زہرا میرے جگر کا ٹکڑا. یا اللہ جڑا سبحان اللہ کہ انہوں زہرا دے کمیاں وچ لکھی. سیدہ زہرا نبی کے جگر کا ٹکڑا. سیدہ زہرا میرے پاک نبی کا دل. سیدہ زہرا میرے نبی کی جان. آج لوگوں کو مغالطہ دیا جاتا ہے، دھوکہ دیا جاتا ہے کہ کچھ سنی ہیں جی وہ سیدہ زہرا کو معصوم مانتے ہیں، معصومہ مانتے ہیں، معصوم تو صرف نبی ہوتے ہیں. میں نے کہا ہے چٹے دن نو جھوٹ نہ بولو، مرنا بھی ہے. اسی سیدہ نو معصوم نہیں مانتے پر معصومہ دے خاتم دے جگر دا ٹکڑا مننے ہاں. سیدہ معصومہ نہیں پر محفوظہ ہے. کوئی پوچھے پاک بی بی کتنا پاک ہے، میں اسے کہتا ہوں جیسے نبی کے جگر کے ٹکڑے کو پاک ہونا چاہیے پاک زہرا ویسے پاک. آپ کو سمجھ آئیے میری بات؟ سیدہ زہرا نہیں، میں پھر کہوں گا سیدہ زہرا. سیدہ زہرا. ویسے آپ کو ایمانداری کی بات بتاؤں، میں ذرا نام لیتا ہوں 5 نام اور آپ کا ذوق دیتا ہوں، اس کے بعد آپ بولتے کیا ہیں؟ نبی پاک، علی پاک، زہرا پاک، حسن پاک، حسین پاک. ایدے ہوتے کہنا سی 5 تن پاک. سارے بولو نبی پاک، علی پاک، زہرا پاک، حسن پاک، حسین پاک. خوش ہو کے بولیا کرو. آج کل نا لوگوں نے 5 تن پاک. میں کہ آپ بہت ناپاک ہیں بھائی، بڑی خبیث قسم دی شے ہیں. بغیرتا اتنا عرصہ ہو گیا کلمہ پڑھدے ہیں، انہاں نوں 5 نوں پاک آندے ہیں بھی تینوں موت پیندی ہے. مولویاں نوں چھڈو جڑے تسی پڑھے ہوئے نہیں ہونا، تہانوں تہاڈے کلمے دا واسطہ جھوٹ نہ بولیا جے. اے 5 نہ آ جان بعد وچ پاک آکھن نوں دل نہیں کردا. میں پھر نہ لین لگا جدا دل کرے وہ خوش ہو کے آکھیا جے نبی پاک، علی پاک، زہرا پاک، حسن پاک، حسین پاک. اچھا ایمانداری نال دسو جس بندے نوں یہ وظیفہ یاد ہوئے کہ 5 پاک ہیں وہ انہاں دے بارے بکواس سن ہی نہیں سکدا. 5 تن. اچھا میں 4-5 جملے 5 دے بارے آکھن لگا تے میں ہولے ہولے آکھنے تساں وصول پیار نال کرن. ہیں 5 خوشبو ایک ہے. اس خوشبو تے بھی جڑا بندہ نہ بولے میرا دل کر دے انہوں میں نال لے جاواں سائیاں والے انٹرچینج تو ذرا پہلے لا چڑھا نہ اتو بس چکے نہ تھلو گڈی لبے. انہوں کہا جا ہن فیصلہ باد. اللہ دے بندے اس ہیں 5 خوشبو ایک ہے. سیدو تسی تے سبحان اللہ آکھو نا تواڈے کول تے ہے ہی ساری کمائی ہے ہی. ہیں 5 خوشبو ایک ہے. ہیں 5 خون ایک ہے. ہیں 5 نور ایک ہے. ہیں 5 آیت تطہیر ایک ہے. ہیں 5 اوپر چادر ایک ہے. اونچی آواز نال بولو. سیدہ پاک سلام اللہ علیہا میری آج کی تقریر کی آخری بات، اس لیے کہ اسلام آباد سے بھی آپ کے معزز مہمان آئے ہوئے ہیں، باقی بھی نعت خان حضرات، شاہ صاحب بھی تشریف فرمائے آئے ہوئے ہیں. میں نہیں چاہتا کہ میں آپ کا زیادہ وقت لوں. میں آج کی تقریر کی آخری بات کر رہا ہوں اور اس بات کو آپ نے بڑی توجہ سے سننا ہے. ہمیں اہل سنت، اب یہ نظریے کی بات سن لیں، جو اہل بیت کا بہانہ بنا کے صحابہ کرام کے خلاف گندی بولی بولے اسے رافضی کہتے ہیں. جو صحابہ کی آڑ میں اہل بیت کے ذکر کو برداشت نہ کرے اسے خارجی کہتے ہیں. دونوں کا ذکر سن کے جو مچل جائے اسے سنی کہتے ہیں. آپ کو اگر سمجھ آئی ہو تو اونچی آواز سے بولو. میں یہ چاہتا ہوں یہاں ریکارڈنگ ہو رہی ہے، سارے
یہ دیکھیں لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ. جو بندہ خلیفۃ الرسول بلا فصل افضل البشر بعد الانبیاء بالتحقیق جناب سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کے بارے میں حضرت سیدہ زہرا پاک کی وجہ سے گھٹیا رائے رکھے اس کو رافضی کہتے ہیں، اور جو صدیق اکبر کی وجہ سے زہرا پاک کے لیے گھٹیا رائے رکھے اس کو خارجی کہتے ہیں، اور جو کہے صدیق بھی پاک ہیں زہرا بھی پاک ہیں اسے سنی کہتے ہیں. اگر آپ میری اس بات کو سمجھ گئے ہوتے تو یقیناً ضرور بولتے، اور اونچی آواز سے بولیں. پاک زہرا میرے پاک نبی کی وہ شہزادی ہیں کہ ام المومنین اما عائشہ صدیقہ پاک وہ فرماتی ہیں زہرا پاک چلتی تھیں تو یوں لگتا تھا آقا چل رہے ہیں، وہ بولتی تھیں تو یوں لگتا تھا آقا کلام فرما رہے ہیں، وہ کھڑی ہوتی تھیں تو یوں لگتا تھا آقا کھڑے ہوئے ہیں. بولیں اونچی آواز سے. وہ بیٹھتی تھیں تو یوں لگتا تھا آقا بیٹھے ہیں. اب ایک ہی جملہ کہوں گا، سیرت و صورت میں مصطفیٰ کے نقشے کو سیدہ زہرا کہتے ہیں. اور میری تقریر کے بالکل اختتام پر حشر کا دن ہوگا، آرڈر ہوگا غدو ابصارکم، آنکھیں بند کر لو، نکسوا رؤوسکم، سر جھکا لو. میرے دائیں بائیں سید بیٹھے ہیں، اور میں ایک بات کہنا چاہتا ہوں حضرت، یہ آنکھیں بند کرنا یہ تو پردہ ہے پاک زہرا کا، یہ سر کیوں جھکوائے؟ جن کو سمجھ آئے وہ ضرور بولے. تو اب میرا اگلا مشورہ سن لیں جن کو پسند ہے. میں کہتا ہوں مولانا حشر میں جن کے آگے سر جھکانا ہے اب بھی جھکا کے رکھو نا. جو سر اکڑائے گا وہ مارا جائے گا، جو سر جھکائے گا وہ عزتیں پائے گا. اب میرا یہ جملہ سن لو توجہ سے. ارے جس پاک زہرا کے لیے حشر میں بطور پروٹوکول تمام حشر والوں کے سر کو جھکایا جائے گا، میں تمہیں مشورہ دینا چاہتا ہوں، اگر عزت سے جینا چاہتے ہو، عزت سے مرنا چاہتے ہو، حشر کے دن عزت سے اٹھنا چاہتے ہو، تو بارگاہ صحرا میں سر اکڑانا چھوڑ کر سر جھکانا سیکھو. جو سیدہ زہرا کے ادب میں سر جھکائے گا وہ جیے گا بھی عزت سے، مرے گا بھی عزت سے، اور حشر کے دن اٹھے گا بھی عزت سے. اور آج کے اس پاک محفل میں رسول اللہ علیہ السلام کا یہ فرمان ذی شان اس محفل کا تبرک بنا کے لے جائیں. میرے پاک نبی نے فرمایا من احبنی و احب ہذین و اباہما و امہما کان معی فی الجنہ و فی روایت کان معی فی درجۃ یوم القیامہ و کما قال. حضور نے فرمایا جو مجھ سے پیار کرے، جو حسن و حسین سے پیار کرے، جو علی پاک سے پیار کرے، جو زہرا پاک کی عقیدت رکھے، حضور نے فرمایا وہ جنت میں میرے ساتھ ہوگا. آپ میں سے جو جنت میں عزت کے ساتھ جانا چاہتے ہیں وہ بولیں سبحان اللہ. اچھا پھر سرکار نے فرمایا جس کو 5 تن سے پیار ہوگا وہ جنت میں میرے ساتھ ہوگا. ہماری یہ آج کی محفل کسی کو جلانے کے لیے نہیں، کسی کو ٹینشن میں لانے کے لیے نہیں، ہم تو صرف ادب کی دعوت دینا چاہتے ہیں. اجڑنے سے بچ جاؤ، اس در پہ آ جاؤ جہاں کے مانگت کبھی ذلیل نہیں ہوتے. میں کسی کو کچھ نہیں کہہ رہا، صرف اتنا کہہ رہا ہوں زہرا کی تکلیف مصطفیٰ کی تکلیف ہے، سیدہ زہرا کا دکھ مصطفیٰ کا دکھ ہے. میں ان بزرگوں سے پوچھ لوں، پر نور چہرہ سید بیٹھے ہیں، آپ کی اور میری بیٹی کو کوئی دکھ پہنچے تو بیٹی سب سے پہلے بابا کو ہی بتاتی ہے. تیری میری بیٹی تو وہ نہیں ہے جو مصطفیٰ کی شہزادی ہے.
میں مولوی صاحب ہوں، نقیب صاحب ہوں، پیر صاحب ہوں، امیر صاحب ہوں، غریب صاحب ہوں، یا 4-5 چھوکرے ہوں جن کے استقبال نے کسی کا دماغ خراب کر رکھا ہو، اسے میں کہنا چاہتا ہوں اتنا ہی اچھل کود جتنا کل برداشت کر سکے۔ سیدہ زہرا کی عزت کے لیے کوئی مولوی کام نہ بھی کر سکا، زہرا کے بابا بھی ہیں، زہرا کا رب بھی ہے۔ ہاتھ جوڑ کے کہہ رہا ہوں ہمارے ملک کے حالات بڑے عجیب ہیں، خدا کے لیے جو صحابہ کی توہین کرے ہم سے برداشت نہیں ہوتا، جو اہل بیت کی توہین کرے ہم سے برداشت نہیں ہوتا۔ سنیو میں تمہیں کہہ رہا ہوں ہم تو کسی بزرگ کی چوکھٹ کی توہین کو برداشت نہیں کرتے۔ اپنا عقیدہ بالکل پکا رکھو۔ یہ میڈیا کی صورت میں جو شیطان آپ کو دکھائی دیتے ہیں، جس اللہ والے کو کسی کو بھونکتا دیکھو سمجھو یہ مولوی نہیں کوئی شیطان بول رہا ہے، اور جو اللہ والوں کا ادب بتائے سمجھو یہ نبی کا غلام بول رہا ہے۔ اب میں چاہوں گا اجازت، لیکن آپ نے میرے لیے بھی نہیں اٹھنا، اس لیے کہ محفل کا پروٹوکول وہ ذہن میں رہے۔ میرے بعد محفل جاری ہے، محفل کے پروٹوکول کا خیال رکھیں۔ میں اللہ کی قسم خوش ہوں مجھے کوئی بندہ اٹھ کے نہ ملے، میں بالکل راضی ہوں، دل سے راضی ہوں۔ اس محفل کو ادب کے ساتھ سنیں، احترام کے ساتھ سنیں، اللہ آپ کو سلامت رکھے۔ میں حضرت قبلہ پیر سید حسن مجتبیٰ صاحب کا، پیر عابد شاہ صاحب کا، اور ان سارے مہمانوں کا، اور یہ نوجوان ثنا خان جو اسلام آباد سے ہیں بہت سونا پڑھتے ہیں، اور فصیح الدین شاہ صاحب کے رنگ میں یہ پڑھتے ہیں۔ عابد شاہ صاحب تو آل نبی ہیں، سید نعت خان بھی ہو سبحان اللہ، ان کو تو ویسے دیکھنا ماشاءاللہ، اور کاشف صاحب اور باقی جتنے لوگ بھی ہیں۔ بھئی میں آپ کو ایک بات بتاؤں، میرے نبی کا ہر کمی عزت والا ہے، تو مولوی ہو نعت خان ہو اس میں کوئی فرق نہیں پڑتا، نوکر تو سارے میرے نبی کے ہیں نا۔ میں اب تقریر ختم کر کے جب جانے لگا ہوں تو آپ نے محفل کے احترام میں بیٹھنا ہے۔ میں آپ سے ایک نعرہ لگوا لوں اگر آپ کی اجازت ہو؟ دیکھو میں تھوڑا کتنا ادب کرن دیا، تھوڑے کو اجازت لے کے نعرہ پیا لوانا، سنی ہو نا ناراض نہ ہو جاؤ۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، نعرہ تحقیق، نعرہ حیدری۔ اے نعرہ ان ہاتھ کھڑا کر کے ٹل لا کے لانا جے۔ عظمت و شان خاتون جنت، عظمت و شان ملکہ قیامت، زندہ باد، عظمت و شان سیدۃ نساء اہل الجنہ، عظمت و شان شہزادی کونین، زندہ باد۔ شاہ صاحب آپ نے میرے جی بسم اللہ جی۔ ماشاءاللہ، چلیں جی ماشاءاللہ۔ میں نے تو پہلے کہا ہے پر نور چہرہ ہے، اور میں بغیر تحقیق کے کسی کو سید کہتا نہیں، تو میں نے ہن پتہ لگا سید بھی ہوئے تو تازہ تازہ در حسین تو نور لے کے آیا ہوئے۔ حق، کربلا شریف حاضری دے کے دیکھو نا کیسیاں کیسیاں نسبتاں نے، واہ واہ، تو پھر ڈبل کام ہو گیا نا۔ میں جانتا نہیں تھا لیکن میں نے آپ کو کہا نا پر نور چہرہ ہے، یہ مطلب ہے وہ امام شرانی نے کہا تھا 200-300 بندوں میں ایک سید بیٹھا ہو نا، وہ بولے میں پہچان لوں گا۔ کہا وہ کیسے؟ کہا شجرے سے نہیں، نبی کا امتی ہوں، لہجہ پہچانتا ہوں آل محمد کا۔ واہ واہ، تو میں نے ان کے چہرے پر نور دیکھا، میرا کلیجہ ٹھنڈا ہو گیا۔ اور آپ کو اگلی بات بتاؤں، جو بندہ سید کو صرف سید سمجھ کے عزت کرے، میرے نبی کا وعدہ ہے میں اسے بے عزت نہیں ہونے دوں گا۔ کاشف بھائی آج کل ایک اور تماشا بنا ہوا ہے، چھوٹے چھوٹے مولوی ہیں، فلاں سید نہیں ٹھیک، فلاں سید نہیں ٹھیک، فلاں سید نہیں ٹھیک۔ میں کہ کاکا جنی تنخواہ لینا اتنا کام کر، ود کے بکواس نہ کر۔ فلاں سید نہیں ٹھیک، فلاں سید نہیں ٹھیک۔ اب میں مشورہ دین لگا، میں کہ میرا پتر تو اپنے بال بچا، حضور اپنے بال خود بچا لین گے۔ یہ تو سبحان اللہ نہیں آکھے گی تواڈے کولوں، اچھی آواز نال بولو، انج نہ بولو۔ اور کاشف بھائی میں تمہیں اگلی گل دساں، میں اللہ دے فضل نال انہاں مولویاں جو نہیں جڑے ہر موسم نال بدلن، ہم جئیں گے بھی مصطفیٰ کی آل کے کھاتے میں، مریں گے بھی نبی کی آل کے کھاتے میں۔ میرا یہ جملہ سن لیں، ہر خون خراب ہو سکتا ہے، محمد کا خون خراب نہیں ہو سکتا۔ اور کائنات میں ایک ہی ماں ہے حضرت سیدہ زہرا، جن کی اولاد میں پیدا ہوتے ہی بیٹا سردار بن جاتا ہے۔ اے تسی حضور دے بالاں دا ادب کرتے ہو، اللہ دی قسم جنتی ہو۔
تے میں جڑے علماء نو کو غلط فہمی ہے انہاں دی خدمت گزارش کرنا حضور 4 دن دی زندگی ہے قبراں وچ نہ ڈالر کم آسن نہ ریال کم آسن قبر وچ تے حسنین دے نانا جان کم آسن تو ہن کئی مولویاں نو اس گل تو قبلہ تقریب حسنین کے نانا کیوں کہتے ہو میں کہ اللہ دی لعنت ہے حسنین کے نانا بھی نہ کہیں زہرا کے بابا بھی نہ کہیں لانتی یا پھر آتی ہے کی چٹی داڑھی حسنین کے نانا کہنا ٹھیک نہیں ہے میں کہ تیرا بیڑا غرق ہو نبی مونڈیاں تے چاہ کے زبان چسا کے سجدیاں نو لمبا فرما کے خطبے فرما کے آکھے میں نہ دا نانا اے میرے پتر نے اے اللہ دی قسمیں کو خدا واسطے دا ویر ہے میں نے شاہ جی اگلے دن ایک بندہ آکھنا گا او نہیں اصل میں بات یہ ہے اب 14ویں 15ویں صدی ہے میں کہنا اے بکواس نہ کرو امام حسین 14ویں صدی میں تو شہید نہیں ہوئے وہ تو پہلی صدی میں شہید ہوئے ہیں آپ کہیں گے کہنا کیا چاہتے ہو میں کہ خبیث ہی ہوتے ہیں چاہے صدی کوئی ہو اور عاشق ہی ہوتے ہیں چاہے صدی کوئی ہو اور آج کل جدوں صفاں وہ کھڑیاں ہو گئی ہیں اے یزید دی صف ہے حسین دی صف ہے میں اپنے اہل سنت نو کہنا یزید دی صف ول تکنا نہیں تے حسین دی صف تو ہٹنا نہیں میں کسے مولوی صاحب نو کوئی گال نہیں کڈی میں مولوی صاحب دے کے بھی ترلا مارن ڈیا واسطہ ہی رب دا نہ آپ ذلیل ہو نہ دوجیاں نو ذلیل کر نماز وچ گوڈے ٹیک کے جنہ تے درود پڑھ لینا ہے سلام پھیر کے تینوں تکلیف کی ہے آل تے درود پڑھ دے ہو نا سارے اے میں شاہ جی معذرت میں نے پہلے تواڈے آن دا پتہ نہیں سید ہون دا پتہ نہیں سی سید ہون دا میں پتہ پھر میں تقریب ہی چھڑ دینا کھڑا ہو جانا میں نے پتہ نہیں سی بہرحال اتنے سارے سید تشریف فرمائیں محفل کرانا والا بندہ کیڑا ہے تسی آپ ہی ہو کاشف مبارک ہوئے مقدمہ والا بندہ ہے بی بی پاک دی نوکری تے سید گواہ میں نے عابد شاہ صاحب آکھن لگے علی پاک دی گل کرن لگے علی پاک دے بابے دے بارے بھی کوئی گل کر چھڈو ایک ہی جملہ آکھاں گا سارے کفر نال متھا لا کے جنہیں نبی تے پارا دیتا ہے او دا نام ہی ابو طالب اگر تہاڈی طبیعت اچھی ہوئے تو پھر اونچی آواز میں بار بار پیراں کیا تو میں کہ کوئی سید اے نہ آکھے سیدہ پاک دی بارگاہ وچ کے اونج بڑا نوکر بندا ہے تے جناب ابو طالب دی گل ہی نہیں کیتی میں کہ سارے کفر نال متھا لا کے جنہیں نبی دی عزت تے پہرا دیتا ہے او دا نام ہے جناب ابو طالب تے اگلی گل کراں نہیں تسی بولے نہیں نا اگلی گل کراں تے جنہیں آکھے پاک محمد جو دل چاہتا ہی پیغام دے تیرے تک کوئی تاں اپڑے گا جی ابو طالب دے ٹوٹے ہو جان گے میرے ہوندے کوئی کافر تیرے دیگر آ نہیں سکتا سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ تسی سارے اتنا ہی بولے ہو صرف ایک باری ہاتھ چوک کے بولو اونچی آواز نال بولو میں نو اللہ دی قسمیں بڑا دکھ ہے جو اس گل تے نہیں بولیا او میں بھائی جناب ابو طالب دے ایمان تے بحث نہیں کرن لگا کہ بعد کو پھڈا پاوے او ایمان تے بحث نہیں کرن لگا پر نبی دے پیرے تے کسے نو بھی بحث نہیں تے جڑا شیعہ بے ابی طالب وچ اے میرے ول تکیا جے جناب جعفر نو اٹھان نبی پاک دی تھاں تے لٹان نبی پاک نو اٹھا کے دوجی جگہ تے آرام کران پھر اتھو اٹھا کے تیجی جگہ تے میں آکھیا جناب ابو طالب کی گل ہے سرکار نو ایتھے سواندے ہو ایتھے اٹھاندے ہو ایتھے علی نو لٹاندے ہو جعفر تیار نو لٹاندے ہو پھر اگے انہاں کہا چپ کر میں آنا شاید محمد دے لیٹن دا کافراں نو پتہ لگ گیا ہوئے حملہ کرن میرے پتر قربان ہو جان میرے محمد نو کچھ نہ ہوئے سبحان اللہ تساں بڑی ہولے آکھی ہے اچھا میں تساں سنیاں نال ایک گل کر لواں تساں میلاد دے لڈو وانڈ لو تے جنت اپنے نال انتقال کرا لیندے ہو تے ابو طالب کفر نال متھا لا کے محمد عربی تے پہرا دے وے چلو جنت نہیں دینی جے کول رکھو محمد دا وفادار تے من لو نا اگر تہاڈوں سمجھ آئی ہوئے تو اونچی آواز نال بولو میں چونکہ وہ مولوی نہیں جڑا تقریر کرتے ہیں بے ہوش ہو جاواں
جناب ابو طالب دے مسئلے تے بڑے بڑے محققین دیاں تحقیقاں نے، مینوں سارے دا ادب ہے، میں سنی مولوی ہاں، لیکن اتنا ضرور کہنا سارے لوکاں اس گل دے اتفاق کیتا ہے ابو طالب نے دکھ ویکھ کے مصطفیٰ نو سکھ دیتا ہے۔ شاہ جی یہ میں کوئی مسئلہ نہیں دسن لگا، ایک حدیث سنان لگا۔ حضور نے فرمایا جڑا کسی یتیم نو پالے گا وہ جنت وچ میرے نال انج ہوئے گا جس طرح شہادت دی انگلی دے نال والی انگلی۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ میں ہولے ہولے آکھن لگا جڑا کسی یتیم نو پالے، وہ یتیم بلوچاں دا بال ہو سکتا ہے، قریشیاں دا بال ہو سکتا ہے، ارائیاں دا ہو سکتا ہے، گجراں دا ہو سکتا ہے، کسی اور قوم دا بھی ہو سکتا ہے، فیصل آباد دا رہن والا بھی کوئی یتیم ہو سکتا ہے، لاہور دا رہن والا بھی کوئی ہو سکتا ہے۔ بھائی جی ویکھو نا، میں کڈا سیدھا سادہ مولوی ہاں، تھلے منہ کر کے آکھن لگا مولوی صاحب تسی کوئی گل نہ کرو، چھڑ دیو، جے نبی یتیماں دے پالن والے نو جنت وچ نہ رکھے گا، حضور دے مزاج تے چھڑ دیو، جڑا در یتیم دا کفیل ہے۔ اے چونکہ ریکارڈنگ ہو رہی ہے تو میں ریکارڈنگ جے گل کرانا چاہنا، مولوی صاحب جے بحث کرتے ہیں زبان ادھر ادھر جاندی ہے، احترام چپ کر جاؤ، احترام چپ کر جاؤ۔ انہوں کو جناب ابو طالب دیاں قربانیاں بہت نے، ساڈے کول بحث نہیں ہوندی، ابو طالب جانے تے پاک محمد جانے۔ ویسے میں سنے ایک مرتبہ حضور علیہ السلام نے فرمایا کوئی ہے ابو طالب دے شعر سناوے، اور سرکار نے فرمایا اللہ ابو طالب دا بھلا کرے۔ مولا علی اٹھ کے کھڑے، حضور اے شعر وَأَبْيَضُ يُسْتَسْقَى الْغَمَامُ، تے جدے دنیا دے جان تو بعد نبی آکھے اللہ دا بھلا کرے، اللہ تیرا بھلا کرے، اور کچھ نہیں کہہ سکتا، چپ ہی کر جا۔ دیکھو نا کیڈا سونا مشورہ دین دیا، میں کوئی فتویٰ شتوہ نہیں لایا، میں وہ مولوی نہیں کہ بعد یہ کیا کہا، میں کہنا بھائی جی ایمان تے میں بحث نہیں کرتا، میری جرات ہی نہیں میں جناب ابو طالب دے ایمان تے بحث کراں۔ صرف میں نے ایک گل دسو، ابو لہب بھتیجا سمجھ کے لونڈی آزاد کرے تے پیر دی رات آندے او بھی پانی پیوے تے او دی پیاس بجھ جاندی ہے، تے جڑا نبی سمجھ کے پارا دے دے کچھ تے انہوں بھی دیو نا۔ سبحان اللہ، اچھی آواز نہ آکھو۔ کاشف یار اللہ تینوں آباد رکھے، اللہ تینوں نظر بد تو بچاوے، حاسدین دے حسد تو بچاوے، شیاطین دے شر تو بچاوے۔ اے ویکھ میرے وال، میں جھولی اڈ کے دعا کرن دیا، یا اللہ واسطائی پنجاں دے حرمت تقدس عزت تے طہارت دا، کاشف نو بھی کسے شے دی تھوڑ نہ ہوئے، تے اسی جتنے ایتھے آئے ہیں سانوں بھی کسے شے دی تھوڑ نہ ہوئے۔ میں تواڈے نال خوش ہاں، اے جڑا میں تانوں تھوڑا بہت کوئی گل کیتی ہے، اگر کسے محسوس کیتا ہوئے تے ناراض نہ ہونا، میں اس واسطے کہ محفل دا رنگ بنیا رہے۔